حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور اگر یہودیوں کا کہیں پر کوئی معاملہ بنتا تھا تو یہودی عبداللہ بن سلام کو اپنا سفیر بھی بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور اتنا علم رکھتے تھے، یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے کہ اگر کہیں پر کسی اور مذہب کا کوئی مناظرہ ہوتا تھا تو یہ حضرت عبداللہ بن سلام کو یہودی بھیجا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور لوگ جوک در جوک نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور یہودی بھی مسلمان ہونے لگے، تو اب یہودیوں کو خطرہ لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے یہودی ختم ہو جائیں اور سارے مسلمان ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ان کی دان روٹی بند ہونے لگی، بڑے پریشان ہوئے، کہا اب کیا کریں۔ یہودیوں نے بیٹھ کر ایک مشاورت کی۔ نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے جا چکے تھے، اب انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا کوئی ایسی تدبیر اختیار کرو کہ جس سے یہ ان کا بڑھتا ہوا کام رک جائے، اور لوگ جو ہمارے یہودی مذہب کے لوگ بھی مسلمان ہو کر ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں یہ بھی رک جائیں، اور جو ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں کوئی ایسی تدبیر بناؤ کہ وہ بھی بدزن ہو کر واپس یہودی ہو جائے۔ اب انہوں نے مشاورت کی، مشاورت کے اندر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے سوالات تیار کرو، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، جب کسی کو کوئی رسوا کرنا چاہتا ہے تو اکیلے میں اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ 4 بندوں کے سامنے اس سے جا کر بات کرتا ہے تاکہ یہ رسوا ہو، ذلیل ہو۔ انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سوالوں کا ایک پرچہ تیار کرتے ہیں بہت بڑا، ایسے ایسے سوال لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہوں گے تو وہیں پر جا کر ایک بندہ ان سے یہ سوال کرے گا، وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، جب لاجواب ہو جائیں گے تو لوگوں کے درمیان ان کی رسوائی ہوگی، جب معاذ اللہ ان کی رسوائی ہوگی تو لوگ ان کو چھوڑ کر واپس اپنے بدھ مت دین پر آ جائیں گے۔ اب انہوں نے سوال تیار کیے، سوال ہو گئے تیار، اب کہا کہ بندہ کون سا منتخب کیا جائے جو جا کر سوال کرے۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام تم جاؤ اور تم جا کر سوالات کرو گے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ٹھیک ہے، کہا پہلے بھی میں جاتا ہوں تمہاری طرف سے مناظرے کرتا ہوں، اب بھی میں جا کر سوال کر لوں گا۔ اب عبداللہ بن سلام نے رخت سفر باندھا اور مدینہ پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، حضور ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام وہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے، حضور خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے جب میرے حضور علیہ السلام کی نظر پڑی نا عبداللہ بن سلام پر، تو حضور علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے آئے ہو، کھڑے ہو۔ میرے حضور نے جو اشارہ کیا انگلی کا، اور یہ انگلی عام انگلی نہیں ہے، یہی انگلی اٹھی تھی تو آسمان کے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا تھا، یہی انگلی اٹھی تھی تو گئے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو میرے حضور نے عصر کے وقت پر پلٹا دیا تھا۔ یہ وہی انگلی ہے، اگر کسی کی طرف اٹھ جائے تو اس کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ میرے حضور نے وہی انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے حضور نے نگاہ ڈالی عبداللہ بن سلام پر، کہا عبداللہ کیسے آئے ہو۔ عبداللہ بن سلام کھڑے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن سلام کیسے آئے تھے؟ حضور سے سوال کرنے آئے تھے، معاذ اللہ میرے حضور کو رسوا کرنے آئے تھے۔ جیسے میرے حضور کی نگاہ عنایت پڑی نا، کہتے ہیں نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ عبداللہ بن سلام پر نظر پڑی، انگلی اٹھی، فرمایا عبداللہ بن سلام کیسے آئے ہو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سارا کچھ بھول گیا، نظر نگاہ مصطفیٰ پر تھی، میں نے کہا حضور کچھ نہیں، آپ پر ایمان لانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا حضور کچھ نہیں، آپ پر ایمان لانے آیا ہوں۔ تو وہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کس نیت سے آئے تھے، جب ان کی نظر میرے حضور کے والدہا کے چہرے پر پڑی تو رہا ان سے بھی نہ گیا، وہ بھی چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جب کسی نے تکا ہے میرے حضور کے چہرے کو، خدا کی قسم وہ جیسا بھی ہو اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے۔ اور دیکھیے جب ابو جہل حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آتا ہے،
कंकरियां लेकर आता है। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि इसकी मुट्ठी में कंकरियां, बज़ाहिर वो हुजूर से छुपा कर ले आया ना, हुजूर के सामने तो उसने मुट्ठी में बंद नहीं की थी ना कंकरियां, तो वो मुट्ठी के अंदर छुपा कर लेकर आया। जैसे कंकरियां हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लेकर आया, अबू जहल कहता है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। मतलब अबू जहल भी ये जानता था कि नबी वही होता है जो गैब की खबरें दे देता है, जो छुपी हुई चीजों को बता दे, वही अल्लाह का नबी है। और आज वो तो अबू जहल था जो काफिर होकर भी ये समझता था कि नबी वही होता है जो छुपी हुई चीजें बताए, जो गैब की खबरें दे। आज हैरत होती है उन लोगों पर जो खुद को मुसलमान भी कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं। कैसे बदबख्त लोग हैं। अबू जहल लेकर आया, कहता है कि आप बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। अब वो कंकरियां अबू जहल की मुट्ठी में थी। किसकी मुट्ठी में? अबू जहल की मुट्ठी में। कहता है कि आप बता दे मेरी मुट्ठी में क्या, अगर बता देंगे तो ईमान लाऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए, मैं बताऊं जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। अबू जहल ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, जो मुट्ठी में है वही बता दे, ये तो ज्यादा अच्छी बात है। कहा कि जो मुट्ठी में है वो बता दे। मेरे मुस्तफा की निगाह पड़ी, हुजूर की निगाह पड़ी, मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी बंद थी। निगाहे मुस्तफा का असर इतना है मेरे भाई, आप जमीन की तह में भी चले जाएं, निगाहे मुस्तफा जमीन की तह में भी देख लेती है कि अंदर है क्या। ये तो मुट्ठी के अंदर थी, हुजूर की निगाह पड़ी तो कंकरियों ने कहना शुरू कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मजे की बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वाकया तो आपने बड़ी बार सुना है। जब तक मुट्ठी के अंदर कंकरियां जो थी, जब तक कंकरियों ने मेरे हुजूर का नाम नहीं लिया था, वो अबू जहल की मुट्ठी में थी। ये बात समझने की है। जब तक कंकरियों ने मेरे हुजूर का नाम नहीं लिया था, मेरे हुजूर के नाम की माला नहीं जपी थी, जब तक अल्लाह के हबीब का जिक्र नहीं किया, अबू जहल की मुट्ठी में थी। जैसे ही कंकरियों ने मुस्तफा का नाम लिया, वो अबू जहल की मुट्ठी में नहीं, मुस्तफा के कदमों में थी। पता चला कि जो हुजूर के नाम से दूर रहता है उसका ताल्लुक उनके साथ है, जो हुजूर का जिक्र करता है वो कहीं और नहीं रहता, हुजूर के कदमों में आता है। ये अल्लाह ने महबूब की निगाह को लगा था।